حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی حدود سے نکلے ہی تھے کہ اچانک وقت کے بادشاہ کا بیٹا بیمار ہو گیا اور دوسرے دن مر گیا۔ بادشاہ کو گمان گزرا شاید یہ سب واقعہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے بدسلوکی کی وجہ سے رونما ہوا ہے۔ بادشاہ نے اپنے مشیران کو حکم دیا کہ کوئی بھی صورت ہو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد واپس لاؤ۔ مشیران بادشاہ کا حکم پاتے ہی تیز گھوڑوں پر سوار ہو کر دوڑ پڑے۔ شاہی کاستوں نے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو پہچان لیا، پھر دست بدست عرض کی حضور واپس بغداد تشریف لے چلیں۔ یہ سن کر حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر اذیت کا رنگ ابھر آیا۔ کل جس جگہ مجھے ذلیل کیا گیا آج پھر اسی مقام پر جانے کا کہہ رہے ہو۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے واپس بغداد جانے سے انکار کر دیا، لیکن شاہی مشیران بہت دیر تک عاجزی کا مظاہرہ کرتے رہے تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو ان پر رحم آ گیا اور ان کے ساتھ واپس بغداد جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ شاہی محل پہنچے تو وہاں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ بادشاہ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو بادشاہ نے کہا یہ میرے جوان مرگ بیٹے کی میت پڑی ہوئی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بغداد سے جاتے ہی میرا جوان بیٹا اچانک بیمار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آنن فانن اس دنیا سے چلا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دل آزاری کے باعث میرا جوان بیٹا موت کے انجام کو پہنچا۔ اور یہ سب بتاتے ہوئے بادشاہ شدت غم سے رو پڑا اور اس کی آواز کپکپانے لگی۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، فی الواقع اگر یہی بات ہے تو آپ کے بیٹے کو سزا کیوں ملی؟ گناہ تو آپ نے کیا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا، ممکن ہے قدرت نے میرے لیے یہی سزا منتخب کی ہو کہ تمام عمر بیٹے کی جدائی میں تڑپتا رہوں۔ میری آپ رحمۃ اللہ سے درخواست ہے کہ آپ رحمۃ اللہ میرے بیٹے کے حق میں دعائے خیر فرما دیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں سے اسے نئی زندگی مل جائے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کی بات سن کر فرمایا، ایسا ہوتا تو نہیں ہے، پھر بھی میں تمہاری تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ایوان شاہی کے ایک کمرے میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے دعا کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ ابھی ختم نہ ہوئے تھے کہ بادشاہ کے بیٹے کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، یہ سب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میرے بیٹے کو دوبارہ زندگی عطا ہوئی۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کو اٹھایا اور فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ تو قادر مطلق کی کرم نوازی کا ادنا سا مظاہرہ ہے جو اپنی ذات میں لا شریک ہے۔ اسی کا شکر ادا کرو جس طرح میری دعا قبول ہوئی اور تمہارا بیٹا زندہ ہو گیا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی یہی کرامت ان کے لیے وبال جان بن گئی۔ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شعبدے باز کہا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی کھال کھینچ لی، اسی حالت میں بغداد سے نکال دیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ لاؤ لہان تھے، ولی عہد سلطنت شہزاد محمد آپ سے بہت عقیدت رکھتا تھا۔
جب آپ شہر بدر ہوئے تو شہزادہ محمد بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چل پڑے۔ بغداد سے نکل کر ہندوستان کا رخ کیا اور طویل مسافت کے بعد ملتان پہنچے اور وہاں رہائش اختیار کی۔ ملتان کے لوگوں نے بھی اہل بغداد کی طرح حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی۔ ایک بار یوں ہوا، حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو گوشت بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادے محمد کو آگ لانے کے لیے بھیجا، مگر پورے شہر میں کسی نے بھی آگ نہ دی۔ ایک سنگدل شخص نے اس وجہ سے شہزادے کو اتنا مارا کہ چہرے پر زخموں کے نشان ابھر آئے۔ واپس آ کر شہزادے نے پوری واقعہ سنایا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت جلالت کی حالت میں خانقاہ سے نکلے، گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا۔ پھر حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان پر نظر کر کے سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو بھی شمس، میں بھی شمس، اس گوشت کے ٹکڑے کو بھون دے۔ اتنا کہنا تھا کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ پھر یہ گرمی اتنی بڑھی کہ اہل ملتان چیخ اٹھے اور پورا ملتان شہر آگ کی بھٹی بن گیا۔ کچھ باخبر لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ کیا چاند نادانوں کے جرم کی سزا پورے شہر کو دے ڈالیں گے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ نادان نہیں، سفاک لوگ ہیں، آگ جیسی بے قیمت چیز نہیں دے سکتے۔ میرے محبوب کے چہرے کو زخموں سے سجا دیا ہے، آخر اس کا جرم کیا تھا؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ بغداد کا شہزادہ۔ میری خاطر آپ لوگوں سے آگ کی بھیک مانگنے گیا، لیکن اس کو آپ لوگوں سے زخم ملے۔ اب جب تک سارے شہر کے جسم آبلو سے نہیں بر جائیں گے مجھے قرار نہیں آئے گا۔ لوگوں نے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی، خدا کے لیے انہیں معاف کر دیں۔ ملتان کے دانائے زار حضرات نے بھی سفارش کی تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خیر، جب خدا کو درمیان میں لے آئے ہو تو میں معاف کیے دیتا ہوں۔ پھر سورج سے مخاطب ہوئے، اپنی حرارت کم کر دے، معلوم نہیں یہ لوگ روز حشر کی گرمی کیسے برداشت کریں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان تھا۔ سورج نے حرارت کو اعتدال پر لایا اور لوگ اب بھی ملتان کی گرمی کو اسی واقعے کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ دیوان شمس تبریزی۔